تو سب سے پہلا سوال، آخر 30 سال کی عمر کے بعد حاملہ ہونا ایک چیلنج بن کیوں جاتا ہے؟ ویسے تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ریسرچ کے مطابق ایک فیکٹر ایسا ہے جو باقی سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے عمر۔ اور یہ حقیقت اس ایک نمبر سے بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہر مہینے حاملہ ہونے کا چانس گھٹ کر صرف 5% رہ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نمبر ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور اس چیلنج کی سنجیدگی کو دکھاتا ہے۔ تو چلے ذرا اس چیلنج کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ فرٹیلیٹی میں اصل میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور خاص طور پر اس کا ایگ کوالٹی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ 20 سال کی عمر کے آس پاس جہاں ہر مہینے حاملہ ہونے کا امکان 25 سے 30% تک ہوتا ہے، وہیں 40 کی عمر میں یہ صرف 5% رہ جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن بات صرف عمر پر ختم نہیں ہوتی۔ تحقیق کے مطابق ہماری زندگی کے دوسرے کئی فیکٹرز بھی ایگ کی صحت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، جیسے کہ ماحولیاتی آلودگی، تمباکو نوشی، ذہنی دباؤ اور اضافی وزن۔ یہ سب مل کر ایک قسم کا سٹریس پیدا کرتے ہیں جو ایگ کوالٹی کو کمزور کر سکتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ شفٹ آتا ہے۔ ہمیں اپنے جسم کو ایک مشین کی طرح نہیں بلکہ ایک بہت ہی نازک ایکو سسٹم کی طرح دیکھنا ہوگا۔ ایک ایسا سسٹم جہاں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر انتخاب پورے سسٹم پر اثر ڈالتا ہے۔ اور اسی لیے کھانا صرف پیٹ بھرنے یا توانائی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کے لیے ایک طرح کی انفارمیشن ہے، ایک میسج ہے۔ صحیح غذائیں ہمارے اس اندرونی ایکو سسٹم کو وہ طاقتور اور مثبت سگنل بھیجتی ہیں جن کی اسے بہترین طریقے سے کام کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو چلیں اب آتے ہیں اپنے پہلے عملی مشورے پر۔ ہم بات کریں گے اینٹی آکسیڈنٹس کی طاقت کے بارے میں، جو آکسیڈیٹیو سٹریس کے خلاف ہمارے جسم کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے۔ اچھا، تو یہ اینٹی آکسیڈنٹس آخر ہیں کیا؟ بہت ہی سادہ لفظوں میں یہ ہمارے جسم کے باڈی گارڈز ہیں۔ یہ ان چھوٹے سپاہیوں کی طرح ہیں جو ہمارے خلیوں کو آکسیڈیشن نامی ایک قدرتی عمل سے ہونے والے نقصان سے بچاتے ہیں۔ اور اس باڈی گارڈز کی فوج میں بہت سے اہم کھلاڑی شامل ہیں، جیسے وٹامن اے، سی اور ای، ساتھ میں سیلینیم اور زنک جیسے منرلز بھی۔ اور ان کے علاوہ پودوں سے ملنے والے کچھ بہت ہی طاقتور کمپاؤنڈز بھی ہیں جنہیں فائٹو کیمیکلز کہتے ہیں۔ یہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس رنگ برنگے پھلوں اور سبزیوں میں چھپے ہوتے ہیں، جیسے لائکوپین ٹماٹروں میں ملتا ہے، فلیونوئڈ سیب اور بیریز میں۔ یعنی اصول بہت سادہ ہے، پلیٹ جتنی زیادہ رنگین ہوگی، جسم کو اتنے ہی زیادہ فائدے ملیں گے۔ اب اتنی ساری معلومات کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے اپنایا جائے؟ خوش قسمتی سے اس کے لیے ایک بہت ہی آسان سا سنہری اصول ہے۔ اور اصول یہ ہے، دوپہر اور رات کے کھانے میں اپنی پلیٹ کا آدھا حصہ سبزیوں سے بھر لیں۔ یہ ایک اتنی سادہ سی عادت ہے جو اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ روزانہ تقریباً 4 حصے سبزیاں استعمال ہوں اور ان کے ساتھ تمام ضروری اینٹی آکسیڈنٹس بھی مل جائیں۔ اچھا، تو اینٹی آکسیڈنٹس تو ہو گئے ہمارے خلیوں کے محافظ۔ اب چلتے ہیں دوسرے اہم مشورے کی طرف، جو ہے صحت مند چکنائی، خاص طور پر اومیگا 3 کے بارے میں۔ یہ ہمارے خلیوں کی ساخت اور صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اومیگا 3 ایک ضروری چکنائی ہے، اور ضروری کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارا جسم اسے خود نہیں بنا سکتا، اسے ہر حال میں کھانے سے ہی حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اومیگا 3 براہ راست ایگ کوالٹی کو بہتر بنا سکتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ اس کی 2 سب سے طاقتور شکلیں ہیں، ای پی اے اور ڈی ایچ اے، جو زیادہ تر مچھلی میں پائی جاتی ہیں۔ پودوں سے جو اومیگا 3 ملتا ہے یعنی اے ایل اے، وہ جسم میں بہت کم مقدار میں ان طاقتور شکلوں میں بدل پاتا ہے، اسی لیے مچھلی کو اس کا سب سے بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے۔ تو اسے اپنی خوراک میں کیسے شامل کیا جائے؟ سفارش بہت سادہ ہے، ہفتے میں کم از کم 2 بار چکنائی والی مچھلی جیسے سیلمن یا میکرل کھانے کی کوشش کریں۔ یہ مچھلیاں نہ صرف اومیگا 3 سے بھرپور ہوتی ہیں بلکہ ان میں مرکری کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک بہترین اور محفوظ انتخاب ہے۔ اور اب آتے ہیں ہمارے تیسرے اور آخری ٹپ پر، جو ہے زنک کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا منرل ہے جس کی ایگ کی صحت کے لیے اہمیت پر نئی اور بہت دلچسپ تحقیق سامنے آ رہی ہے۔ زنک کو ٹریس منرل کہتے ہیں، یعنی جسم کو اس کی بہت تھوڑی سی مقدار چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی مقدار بھی سمجھیں بنیاد کی اینٹ کی طرح ہے۔ پروٹین بنانے اور خلیوں کی نشو و نما جیسے سب سے بنیادی کاموں کے لیے یہ ناگزیر ہے۔
جو نئی ریسرچ آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ زنک ایگ سیل کی نشوونما میں کئی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایگ کو ٹھیک سے بالغ ہونے میں مدد دیتا ہے، صحت مند سیل ڈویژن کے لیے ضروری ہے، اور تو اور یہ خود بھی ایک اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ زنک حاصل کرنا بالکل بھی مشکل نہیں، یہ بہت سی عام غذاؤں میں پایا جاتا ہے۔ گوشت اور سمندری غذا سے لے کر دودھ کی مصنوعات، پھلیاں اور گری دار میوے تک، یہ سب زنک کے بہترین ذرائع ہیں۔ تو اب جب ہم نے اینٹی آکسیڈنٹس، اومیگا 3 اور زنک کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس علم کو اپنی زندگی میں لائیں کیسے؟ یعنی اب وقت ہے ایک ایکشن پلان کا۔ تو چلے ان تینوں باتوں کو ایک بار پھر سے ایک سادہ سے ایکشن پلان کی شکل میں دہرا لیتے ہیں۔ پہلا قدم، اپنی پلیٹ کو رنگین سبزیوں اور پھلوں سے بھر کر اینٹی آکسیڈنٹس حاصل کریں۔ دوسرا قدم، ہفتے میں 2 بار مچھلی کھا کر اومیگا 3 کی ضرورت پوری کریں۔ اور تیسرا قدم، گوشت، پھلیوں اور گری دار میووں پر مشتمل متنوع غذا کے ذریعے زنک کو یقینی بنائیں۔ آخر میں تحقیق کا یہ طاقتور سوال سب کے لیے ہے۔ دیکھیں، علم کا اصل فائدہ تبھی ہے جب وہ عمل میں بدلے۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، اس تمام معلومات کی روشنی میں وہ کون سی ایک چھوٹی سی مثبت تبدیلی ہے جو آج سے اپنی زندگی میں شامل کی جا سکتی ہے؟